حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا پھینکتے ہیں، وہ اژدہا بن جاتا ہے اور سارے جو ان کے بڑے بڑے سام تھے جادوگروں کے وہ کھا جاتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈنڈا مارتے ہیں، پتھر سے پانی نکل آتا ہے۔ حضرت موسیٰ وہی ڈنڈا مارتے ہیں تو سمندر سے 12 رستے بن جاتے ہیں۔ تو یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا انہوں نے؟ یہ ڈنڈا فرعون کو کیوں نہیں مارا؟ یہ مفسرین نے بحث چھیڑی ہے۔ اللہ نے انہیں طاقت دی ہے نا، اور وہ جہاں جہاں چاہتے ہیں ان کا وہ عصا مبارک کام آتا ہے، تو ایک مارتے اس کو بھی کام ختم ہو جاتا۔ تو پھر سمجھ لیں کہ اللہ نبی کو جو معجزہ دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ آپ نے استعمال بھی میرے حکم سے ہی کرنا ہے۔ ولی کو جو کرامت دیتا ہے تو فرماتا ہے یہ استعمال بھی آپ نے میرے حکم سے کرنی ہے۔ اس لیے پیچھے آپ پڑھ رہے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم کافروں کے مطالبے پہ عذاب نہیں نازل کریں گے۔ کہتے ہیں جتنا ہی کامل ہے تو پھر دکھائے نہ کچھ ہے۔ تو یہ تو بولی میں آپ کو سنایا ہوں، یہ تو کفر کی بولی ہے۔ تو ابو جہل کہتا تھا پھر لائیے عذاب، لائیے ہمارے اوپر عذاب جس کی آپ بات کرتے تھے۔ تو یہ تو بولی بڑی غلط ہے کہ کوئی شے ہے تو دکھاؤ، یہ تو بات بڑی دور جاتی ہے۔ اللہ ہدایت کا نور عطا فرمائے۔ آیت نمبر 69 سے پھر ایک بار حضرت ابراہیم کا ذکر ہے۔ سبحان اللہ، کیسے پیارے نبی ہیں اللہ کے، بار بار رب کریم ان کی شانوں کا بیان فرماتا ہے۔ وہ اپنی قوم کو بتوں کی بے بسی کی جانب متوجہ کرتے تھے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرتے ہوئے فرماتے اللہ نے مجھے پیدا کیا ہے، وہی ہدایت دینے والا ہے، وہی مجھے کھلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، جب بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے، اللہ اکبر، کئی دفعہ ایک ہی ڈاکٹر سے دوائی لیتے ہیں تو آرام آ جاتا ہے، پھر دوبارہ اسی سے لیتے ہیں تو آرام۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت ابراہیم فرماتے ہیں کہ شفا بھی میرا اللہ ہی مجھے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وہی میری روح قبض کرے گا اور آخرت میں دوبارہ پیدا کرے گا، مجھے یقین ہے قیامت کے دن میری خطاؤں کو بھی معاف فرمائے گا۔ ابراہیم فرما رہے ہیں اللہ کے نبی، انہوں نے کون سی خطائیں کی تھی جی؟ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرتے گزر گئی، پھر بھی ڈر کے دعا مانگتے ہیں۔ سنگیو غافل نہ بنے، غافل ہر وقت معافی مانگنا یہ اللہ کے بندوں کا طریقہ ہے۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا میں دن میں 100 دفعہ اپنے رب سے استغفار کرتا ہوں۔ بار بار استغفار کریں، بار بار اس سے معافی مانگیں، وہ معافی مانگنے والے سے بڑا ہی راضی ہوتا ہے۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ یہ انبیاء کا ہمارے لیے تعلیم ہے، یہ تعلیم امت ہے، ورنہ انہوں نے کون سی خطائیں کی؟ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا وہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے پروردگار تو مجھے صحیح فیصلہ کرنے کی قوت عطا فرما اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دے۔ پڑھنا ذرا گھر جا کے سورہ شعراء، آپ کو سمجھ آئے گی۔ اللہ کے نبی دعائیں مانگتا ہے یا اللہ ہمیں نیکوں کی سنگت عطا فرما۔ ہمارے زمانے میں ضرورت ہی کوئی نہیں نیکوں کی، اور پھر سنگت، پھر ان کے ساتھ رہنا، پاس بیٹھنا، اس کی ضرورت ہی کوئی نہیں۔ سارے خود ہی بڑے بڑے پیرے کامل ہیں، بلکہ اب تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں پیر صاحب کو بھیجو تھوڑی دیر میرے پاس بیٹھے میں کو سبق پڑھاؤں۔ معاذ اللہ تعالیٰ۔ اے اللہ بعد میں آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر سچائی کے ساتھ جاری فرما، مجھے جنت کی نعمتوں کا وارث بنا اور مجھے قیامت کے دن رسوا نہ فرمانا۔ یہ پتہ کیا ہے؟ یہ نا بندے کا اللہ سے رشتہ ہے، یہ رشتہ ہے۔ بندہ جب اس کی نعمتوں کو سوچتا ہے اور پھر اپنے روزمرہ کی عبادت کو، نیکی کو سوچتا ہے، تو پھر کہتا ہے اللہ تو نے بڑا دیا ہے، مجھے رسوا نہ کر دینا۔ یہ کئی دفعہ خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے نا، ہاں، یہ کئی دفعہ بہت شانیں جب مل جاتی ہیں تو خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے، خفیہ تدبیر بھی ہوتی ہے۔ ایک درویش کہا کرتے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا میں بہت سارا اجر دے دے نا، نیکیاں دے دے، پیار کرنے والے دے دے، دولت دے دے، تو پھر بھی اللہ سے ڈرا کرو کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ ساری نیکیوں کا اجر دنیا میں دینا چاہتا ہے اور آخرت میں تمہارا حصہ ہی کوئی نہیں، سارا کچھ یہی نہ دے دے۔ اس لیے اس کی بارگاہ ناز میں یہ بھی دعا فرمائیں کہ اللہ قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہ سونے پردوں میں سے ایک پردہ نصیب فرما۔ آیت نمبر 91 سے متقین اور سرکش لوگوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذکر فرمایا۔ ایک نے ساری زندگی تقویٰ کیا، ایک نے سرکشی کی، گھوڑوں کی طرح بھاگا، مرضی کی زندگی جیا۔ اللہ نے دونوں کا ذکر فرمایا اور فرمایا گمراہ لوگوں کے جہنم میں آپس میں لڑنے اور ہر طرف سے نا امید ہونے اور ان کے دنیا میں واپس جا کر ایمان لانے کی ناممکن خواہش ہے۔ یہاں بڑے لوگ کہتے ہیں جی اللہ چاہے اور نیکوکاروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ دوزخ میں ڈال دے اور ہمیں اللہ چاہے تو بخش دے۔ جس نے اٹھتی ہوئی جوانی میں بھی اپنی نظر جھکا کے رکھی اور جیب میں لاکھوں کروڑوں ہونے کے باوجود بھی اپنے رب کی رضا والی بات کی، اور تو ساری زندگی گزارے
بے حیائی اور فحاشی میں اور دعوے تو عجیب کر دے، اللہ بے نیاز ضرور ہے پر بے انصاف نہیں، بے نیاز ضرور ہے پر وہ بے انصاف، یہ سمجھ لیں۔ ہاں کسی کو یہ دعویٰ نہیں کرنا چاہیے کہ میں نیک ہوں تو جنت میرے نام الاٹ ہو گئی ہے، دعا کرنی چاہیے اور اس کی بارگاہ میں معافی چاہنی چاہیے، لیکن یہ جو گناہگار پھر دلیروں جیسی باتیں کرتے ہیں نا، اس کا تو معاملہ یہ ہے کہ ایک گناہگار اوپر سے سینہ زور، یہ ظلم ہے، یہ جبر ہے، اس سے بچیں۔ ہاں اگر کوئی رب کی رحمت کا بازو تھام کے بات کرے گا تو اللہ بڑا ہی کرم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 105 سے نوح علیہ السلام کی دعوت حق کا ذکر ہے۔ وہ رسول امین تھے، سرکش لوگوں نے کہا ہم آپ پر کیسے ایمان لائیں، آپ کے پیروکار تو پسماندہ لوگ ہیں۔ یہ نوح علیہ السلام کی قوم کا ذرا انداز سن لیں، کہنے لگے پسماندہ سے غریب سے بندے آپ کے کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم چودھری ہو کہ آپ کو مان جائیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اپنے اور اپنی قوم کے درمیان آخری فیصلے کی دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے پیروکار مومنوں کو کشتی کے ذریعے نجات عطا فرماتا ہے اور سرکش قوم طوفان میں ڈوب جاتی۔ آیت نمبر 124 سے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کی قوم عاد کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر نعمتوں کی فراوانی کی، چوپایوں، اولاد اور نہری باغات کی صورت میں فرمائی۔ انہوں نے مضبوط مکانات اور بلند مقامات پر عشرت گاہیں تعمیر کر لی۔ آج کل بھی فارم ہاؤس نہیں بن جاتے جلدی جلدی سے، فارم ہاؤس بن جاتے۔ بالآخر نبی کی تقزیم کی بنا پر اللہ نے اس قوم کو بھی ہلاک کر دیا۔ پھر آیت نمبر 141 سے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کی قوم سمود کی نافرمانیوں کا ذکر ہے۔ ان پر اللہ تعالیٰ نے نعمتوں کی فراوانی فرما رکھی تھی، میٹھے چشمے، باغات، زرخیز زمین کی کثرت، پہاڑوں کو تراش کر مکان بناتے تھے، لیکن جب انہوں نے ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کی بے حرمتی کی تو ان پر عذاب نازل ہوا۔ تو جو ناقۃ اللہ کی بے ادبی کرے، اللہ کی اونٹنی کی، اس پر عذاب نازل ہوتا ہے، تو جو رسول اللہ کی بے ادبی کرے اور جو اولیاء اللہ کی معاذ اللہ بے ادبی کرے، اس کا کیا حال ہوگا؟ اللہ تعالیٰ ہدایت کا رستہ نصیب فرمائے۔ آیت نمبر 160 سے لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ اس قوم کی بدعمالیوں کا ذکر ہے کہ وہ حلال بیویوں کو چھوڑ کر غیر فطری طریقے سے اپنی جنسی خواہش پوری کرتے، گناہ کے اڈے آباد کرتے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ان کے ہم خیال تھی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی تباہ و برباد کیا۔ پھر شعیب علیہ السلام اور ان کی قوم کا ذکر ہے۔ یہ لوگ اصحاب الایکہ کہلاتے تھے۔ یہ لوگ لین دین کے وقت ناپ تول میں ڈنڈی مارتے تھے۔ ان کی سرکشی کا یہ عالم تھا کہ نبی سے کہتے اگر آپ سچے ہیں تو ہم پر آسمان کیوں نہیں پھٹ پڑتا۔ پھر اس قوم پر بھی عذاب نازل ہوا اور وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ لوط علیہ السلام کی بیوی بھی ساتھ رہتی تھی لیکن کافروں کی ہم خیال تھی، اور نوح علیہ السلام کا بیٹا بھی اور ان کے گھر والے بھی کچھ اسی طرح کے تھے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، دو بھائی اکٹھے رہتے ہیں، دونوں نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے۔ کسی گھر کا ایک فرد اگر غلط ہوگا تو اس سے مراد وہ پورا خاندان نہیں ہوگا۔ اس لیے قرآن مجید نے کہا ہے کہ کوئی قیامت میں ایک دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، سارے اپنا اپنا ہی اٹھائیں گے۔ آیت نمبر 192 میں بتایا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جسے واضح عربی زبان میں جبریل امین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پاک پر نازل گئے۔ قرآن کے لفظ ہے نزل علی قلبک، محبوب ہم نے آپ کے نا دل پر اسے نازل فرمایا۔ یہ بڑی کمال کی بات ہے، محبوب ہم نے آپ کے، یعنی کلام اللہ کا اور حضور کے، یعنی محبوب اور محب کی جو باتیں ہوتی ہیں نا، وہ اگر جملوں میں بھی ہوں تو جا کے ٹکراتی سیدھی دل کے ساتھ ہیں۔ ان آیات میں یہ بھی بتایا کہ جن قوموں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے اتمام حجت کے لیے ان کے پاس رسول بھیجے، وہ کہے نہ کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا۔ قرآن مجید کا مطالعہ کرنے والوں کے لیے غور و فکر کا مقام ہے کہ جن بدعمالیوں کے سبب پچھلی امتوں کا نام و نشان مٹا دیا گیا، آج وہ ساری خرابیاں اس امت میں بھی جمع ہو چکی ہیں۔ وہ سارے گناہ لوط علیہ السلام کی قوم جو کام کرتی تھی وہ آج یہاں نہیں ہو رہا، وہ یہاں نہیں ہو رہا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید رب کریم مسجدوں میں تو دیکھتا ہے، معاذ اللہ تو ہوٹلوں کے بند کمروں میں وہ نہیں دیکھتا، اور ہماری خوابگاہوں میں اور فارم ہاؤس میں اور وہ دور دراز دیہاتوں میں جو ہم نے کوٹھیاں تعمیر کی ہیں اس کے اندر جو ہم گل غبارے کرتے ہیں تو انہیں نہیں دیکھتا۔ وہ سارے کام جو لوط علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، جو نوح علیہ السلام کی قوم کرتی تھی، وہی مذاق جو حضرت نوح کی قوم کرتی تھی نا، کہ یہ چند ماڑے ماڑے لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ بہت سارے میں نے وڈیروں کو آج علماء اور مشائخ کا اس طرح مذاق اڑاتے دیکھا ہے، یہ چار بندے چھوٹے چھوٹے آپ کے ساتھ ہیں،
भाई नहीं वही जुमला जो नूह की कौम कहा करती थी, लेकिन फिर बचे तो वही माड़े माड़े ना, फिर बचे ना वो माड़े माड़े। तो किधर गए वो ऊंची कलगियों वाले? इंसान जब बात करता है तो बगैर सोचे समझे करता है। लूत अलैहिस्सलाम की कौम की खराबियां, फिर हजरत नूह की कौम की खराबियां, फिर हजरत शुएब की कौम अगर नाप तोल में डंडी मारती थी तो आज क्या कुछ नहीं होता, दवाइयों तक में मिलावट होती है। बस एक ही बात है, चेहरे इसलिए नहीं बदलते कि इस जमीन पर गुंबद खजरा मौजूद है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ मौजूद है। बस अल्लाह ताला हमें रसूल पाक की निस्बत कामिला अता फरमाए। आयत नंबर 218 में फरमाया कि ए रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला इबादत के वक़्त आपके क़याम और इबादत गुजारों के दरमियान आपके सजदों को देख रहा होता है। महबूब तेरे सजदे मुझे बड़े ही प्यारे हैं। जब तू सफ़ों के बीच नमाजें पढ़ता है ना तो मैं वहाँ तुझे देखता रहता हूँ। जब इंसान सजदा करता है तो रब बड़ा ही राजी होता है। इसलिए हुजूर ने फरमाया जब तुम एक सजदा करते हो तो अल्लाह की बारगाह में तुम्हारा एक दर्जा बुलंद कर दिया जाता है। जितने दिन बाकी रह गए हैं ना, अल्लाह ताला हमें कसरत से सजदे करने की तौफीक अता फरमाए। रमज़ान के दिन नहीं कह रहा, ज़िंदगी के दिन कह रहा हूँ। जितनी ज़िंदगी बाकी है अल्लाह ताला कसरत से सजदे करने की। हज़रत अबू फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि हुजूर ने मुझसे फरमाया था, अबू फातिमा जन्नत में मुझसे मिलना चाहते हो? मैंने कहा हुजूर हाँ। फरमाया फिर सजदे ज़्यादा करके आना, सजदों की दौलत तुम्हारे पास ज़्यादा होनी चाहिए। फिर आगे शुरू होती है सूरह नमल। नमल कहते हैं चींटी को। ये चींटी के नाम पर अल्लाह ने सूरत रख दी। पीछे मैं आपको बहुत सारी सूरतों के नाम याद करा आया हूँ। एक सूरह नहल भी हमने पढ़ी थी। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरत में कुरान करीम की हक्कानियत, मोमिनीन की सिफात, मुख्तलिफ अम्बिया के अहवाल, अल्लाह ताला की तौहीद पर दलाइल, क़यामत की हौलनाकियाँ और हयात बादल मौत का जिक्र फरमाया। इस सूरत की इब्तदाई आयात में एक बार फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के अहवाल और मोजज़ात का बयान है। आयत नंबर 16 से सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। वो दाऊद अलैहिस्सलाम के वारिस थे, बेटे थे, और इन्हें परिंदों की बोलियां सिखाई गईं। जिन्नात और इंसानों के लश्कर का एक फौजी डिसिप्लिन के साथ इनके पास हाजिर रहते थे। वो जो उनका लश्कर था ना, उसमें इंसान भी थे, जिन भी थे, और उसके अंदर परिंदे भी थे। उनका लश्कर था, वो हमेशा उनके पास रहते थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम गुजर रहे थे तो एक मकाम से आप गुजरे जहां चींटियां बड़ी कसरत के साथ थी। तो एक चींटी जो उन चींटियों की सरदार थी, उन चींटियों की बड़ी थी, और मुफस्सिरीन किराम ने यह भी लिखा है कि वो थी भी, एक आंख उसकी कोई नहीं थी, एक टांग उसकी कोई नहीं थी, लेकिन इस हाल में भी वो चींटी जो थी वो चींटियों की क़यादत कर रही थी। तो हजरत सैयदना सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर जब वहां से गुजरा तो वो कहने लगी या अय्युहन नमल उदखुलू मसाकिनकुम, कहने लगी चींटियों अपने बिलों में घुस जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर बेदहानी में, सुलेमान का लश्कर